آپ سب نے درود شریف پڑھ ہی لیا ہوگا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو آج کا ہمارا جو ہے کرنے کا وہ حج کا ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے جو ہم لیں گے یہاں پر آیت سورہ حج کی ہی آیت لیں گے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. ان اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں. سورہ حج کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے, کیونکہ ہم نے اتنے دنوں میں سورہ حج کا نہیں کیا, ہمارا نیا سورہ ہے تو اس کے پس منظر بھی دیکھ لیں گے. سورہ حج جو ہے قرآن پاک میں سیکوینس کے حساب سے 22 نمبر پہ ہے اور نزول کے اعتبار سے 103 نمبر پہ ہے. تو یہ مدنی سورہ ہو گیا. آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ 87 سورہ کے بعد میں جتنی صورتیں آئیں گی وہ ساری مدنی 87 یا 90. ٹھیک ہے, اس کے اندر اختلاف کے ساتھ میں کریں. کبھی 90 تھوڑے بیچ میں چند صورتوں کے درمیان میں اختلاف ہے کہ یہ مدنی ہے یا مکی ہے, یا مکی اور مدنی دونوں دور میں ہوئی ہے, تو اس میں ہے کوئی بات نہیں, ایسا تو ہوتا ہے. تو دیکھا جائے تو 87 سورہ بقرہ کے بعد میں جتنی صورتیں ہوں گی ساری مدنی صورتیں ہوں گی. مدنی صورتوں میں کیا ہے, احکامات ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی سورہ بقرہ میں بھی آئیں گی, سورہ بقرہ میں بھی حج کے احکام ہیں, ہم کریں گے آج انشاءاللہ. ہم سورہ حج سے لیتے ہیں, شروع کر رہے ہیں کہ اب یہاں سے اس کی تشریح دیکھتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں گے ہم کہ سورہ مبارکہ کا نام سورہ حج ہے, اس میں حج اور قربانی کا ذکر ہے, اس لیے سورہ کا نام اسی کی وجہ سے اس کا نام سورہ حج رکھا گیا. مفسرین کا اس کے بارے میں اختلاف ہے, یہ سورہ مکی زندگی میں نازل ہوا یا مدنی زندگی میں. اب مکی زندگی میں صبر کرنے, اور آپ کو پتہ ہے مکی صورتوں کے اندر کیا چلتا رہتا ہے, صبر کرنے کے بارے میں, جماعت کو مضبوط بنانے. اب آخری دور اگر مکی زندگی کا آخری دور ہوگا نا, تو وہاں سے مدنی زندگی کا پلیٹ فارم یعنی وہاں کی بنیادیں ڈلنی شروع ہو گئی تھی. تو اکثر جو مضامین آخری دور کے تھے اس کے اندر مدنی دور کے جو مضامین ہوتے ہیں اس کے ساتھ تھوڑی تھوڑی میچ ہونا شروع ہو گئی تھی, کیونکہ ایک پلیٹ فارم بنانا شروع ہو گیا تھا. تو نماز قائم کرنے کا اور اخلاقی اور اعتقادی تعلیم پر زور دیا گیا تھا, اور حج کی فرضیت اور جہاد کی مشروعیت جو ہوتی ہے وہ مدنی دور میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, جہاد کرنا فرض ہے, اس کی تمام شرائط جو بیان کیے گئے تھے وہ ساری چیزیں مدنی دور میں دی گئی تھی. اسی لیے بعض مفسرین اس سورے کو مدنی سورہ کہتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں آئی ہیں, یہ مضامین آئے ہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ اس سورے کے زیادہ تر آیات مکی زندگی میں نازل ہوئی ہیں, اور 6 آیات یا کم و بیش مدینے میں نازل ہوئی ہیں. تو اس لحاظ سے یہ سورہ مکی اور مدنی دور کا مرکب بھی کہا جاتا ہے. بعض اسے مکی اور بعض اسے مدنی سورہ کہتے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا چند صورتوں کے درمیان میں اختلاف ہوتا ہے. تو کیوں ہوتا ہے, میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ سورہ کے اندر جو مضامین آتے ہیں, جو ٹاپکس کور ہوتے ہیں, اس کے اوپر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے. تو اب مکی صورتوں کی طرح یہ سورہ مبارکہ میں بھی اب ہم تو اس کو اب جو بتایا جاتا ہے کہ اختلاف ہے, تو پھر دونوں چیزوں کے اوپر لے لیں گے. وہ مکی صورتوں کی طرح اس سورے میں بھی کیا ہے, زیادہ تر بنیادی عقائد, توحید, آپ سب کو پتہ چل گیا ابھی مکی صورتوں کے اندر کون سے بنیادی عقائد, جو کون سے مضامین ہوتے ہیں, کون سے ٹاپکس کور ہوتے ہیں. توحید کے اوپر, رسالت, میعاد یعنی مر کے اٹھائے جانے کے اوپر, اور وحی الہی کا بیان. یہ یوزولی یہی ٹاپکس ہوتے تھے. مر کے اٹھائے جانے پہ ان کو یقین نہیں ہوتا, تو قرآن پاک کی حقانیت, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے اوپر, توحید کے اوپر کوئی ان کو یقین نہیں ہوتا تھا. تو پیچھے سورہ, اس کی پہلے سورہ ہے سورہ انبیاء. ٹھیک ہے, اس میں شرک کو رد کیا گیا اجمالی طور پہ. ٹھیک ہے, پریسائزلی اس کے اندر ڈکلیئر کیا گیا کہ بھئی شرک رد کیا گیا, نہیں شرک نہیں کرنا چاہیے. اب یہاں پر اس کے اندر یہ جو سورہ حج ہے, اس کے اندر تفصیل کے ساتھ آئے گا. شرک کو رد کرنے کی جو تردید ہے وہ شرک کی, وہ تفصیل کے ساتھ آئے گی. پچھلے سورہ کے اندر کیا ہوا تھا, اس کے اندر جو سورہ انبیاء آیا تھا اس سے پہلے, ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ان کی طرف اسی بات کی وحی کی گئی تھی کہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سورہ انبیاء میں بتا دیا تھا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں, ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجے مگر ان کو یہی تعلیمات دے کے بھیجی. پچھلے بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ رسول ہر دور میں آئے, الگ الگ جگہوں پر آئے, الگ الگ خطوں میں آئے, الگ الگ لوگ ان کے ساتھ سیکھتے رہے, الگ الگ زبانوں میں آئے, لیکن ساروں کی تعلیمات ایک ہی ہوتی تھی. کیا ہوتی تھی کہ لا الہ الا, بس اللہ تعالیٰ ایک, اللہ کو ایک مانو اور اسی کی عبادت کرو. انا لا الہ الا انا فاعبدونی, بس میری ہی عبادت کرو, تو میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا, تو صرف میری ہی عبادت کرو. کیوں کہا جاتا ہے, کیونکہ یہی توحید ہے. اب اس سورے میں شرک کی وضاحت کی گئی ہے, تو یہ سورہ حج میں زیادہ ڈسکرپشن بتایا گیا. اور یہ عقیدے میں کیا ہے, یہ عقیدہ بھی بنائے جا رہا ہے کہ اور عمل میں بھی اکثر لوگ غیر اللہ کی, اچھا کیا ہوتا ہے آج کل جو ہو رہا ہے, بہت ساری صورتوں کو ہم دیکھیں گے نا,
تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کس طرح ہم کہتے ہیں نا کتنے پانی میں ڈوبے ہیں، دیکھ لو یا خود پورے پانی تو نہیں بنے ہوئے ہو، کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں غیر اللہ کے تقرب اور اپنی مرادوں کے حصول کرنے کے لیے منتیں مانتے ہیں، غیر اللہ کے تقرب کے لیے، کہ اللہ کا فلاں کوئی ہے تو فلاں کوئی ہے، وہ ہم سے راضی ہو جائے تو اللہ کو راضی کر لیں گے، ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے منتیں مانتے اور نظر و نیاز بھی پیش کرتے، تو یہی عملی شرک ہے۔ عملی شرک یہ ہوتا ہے۔ اس سورے میں اعتقادی شرک کا بھی رد کیا گیا ہے اور عملی شرک کا بھی رد کیا گیا ہے۔ اب ہم کیونکہ سورہ حج ہم ڈیٹیل میں تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کو ایک پس منظر پتہ چل جائے کہ سورے میں ہوتا کیا ہے، کون سے مضامین کور ہوئے۔ توحید کو واضح کیا گیا ہے، اس کے علاوہ قیامت اور جزائے عمل کا بیان ہے۔ قیامت کے جو بیان آ رہا ہے وہ تو بہت ساری جز امہ میں نے 27 سے لے کے جز امہ تک آپ کو پورے قیامت کا پس منظر بہت ساری صورتوں کے اندر بھی، ادھر بھی آ گیا، سورہ واقعہ کے اندر، سورہ زمر کے اندر، حوامیم کے اندر، یہ ساری صورتوں کے اندر قیامت کا پس منظر پیش کیا گیا۔ تو اس سورے کے اندر بھی یہی پیش کیا جا رہا ہے، اور جزائے عمل کا بیان ہے کہ انسان اب دنیا میں پریشانی اٹھاتا ہے تو اس کو پھر کیا جزا ملنے والی ہے، اور خانہ کعبہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے حج کا اعلان بھی اسی سورے میں ذکر کیا گیا۔ تو قربانی اور اس کی مشروعیت کا اس میں فیصلہ، اس میں پورے ڈیٹیل بتائے گئے ہیں، اس کے تھوڑے سے احکام ہیں، بعض احکامات آپ کو سورہ بقرہ میں آئیں گے، بعض یہاں پر آئیں گے، بعض جو باقی فقہ جو احکامات ہوں گے وہ فقہی کتابوں میں آ جائیں گے۔ اللہ نے جہاد کی مشروعیت اور اس کی حکمت بھی بیان فرمائی ہے سورے میں، اور نماز کا تذکرہ اور نیکی کے بعض دوسرے جو کام ہوں گے، جو دوسرے کام ہوتے ہیں نیکی کے، تو بہت سارے کام ہیں، اللہ تعالیٰ نے سارے کام گنوا دیے قرآن پاک میں، اور کیا ہے کفر شرک اور گناہ سے اور بدعمالیوں سے اس کا کیا انجام ہوگا، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت اہم چیز آپ کو دیکھنے کی، سورہ میں 3 گروہ سے مخاطب کیا گیا، مشرکین مکہ، اور ایک انسان ہوتا ہے نا تذبذب میں لگا رہتا ہے انسان، ٹھیک ہے، وہ اور متردد مسلمان جو ہوتے ہیں ان کو ایک تردد رہتا ہے، شک و شبہ میں رہتے ہیں وہ لوگ، وہ ٹائپ کے مسلمان دوسرا کیٹیگری ہے، اور مومنین جو صادق سچے مومنین ہوتے ہیں وہ ایک تیسری کیٹیگری ہے۔ ان تینوں سے یہاں پر اس سورے کے اندر مخاطب ہو کے ان سے بات کی گئی ہے۔ تو مشرکین سے خطاب سب سے پہلے کیا ہے کہ مشرکین ہے، تو مشرکین سے خطاب کس طرح کیا گیا ہے؟ مشرکین سے خطاب کی ابتدا مکے میں کی گئی اور مدینے میں اس کا سلسلہ پورا کیا گیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مکی صورتوں میں مشرکین سے خطاب کیا گیا، تو اس کا سلسلہ کہاں پورا کیا گیا؟ مدینے میں۔ مدنی صورتوں میں بھی اس کا چھوٹی چھوٹی جھلک نظر آئے گی آپ کو۔ تو اس خطاب میں ان کو پورے زور کے ساتھ میں متنبہ کیا گیا ہے کہ تم نے ضد اور ہٹ درمی کے ساتھ میں اپنے بے بنیاد جو بھی جاہلانہ تمہارے جو خیالات ہیں وہ ساری چیزوں کے اوپر تم نے اصرار کیا ہے، اللہ کو چھوڑ کر ان معبودوں پر اعتماد کیا ہے جن کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں ہے، کیونکہ کعبہ شریف کہاں بنایا گیا ہے؟ مکے میں بنایا گیا ہے نا، تو پھر ان کے ساتھ میں وہ کانورزیشنز چل رہی ہے، وہ تکمیل ہوئی ہے یہاں پر آنے کے بعد میں، لیکن کعبہ شریف تو وہاں اس کا جو ذکر آئے گا وہ وہیں پر آئے گا، تو اسی سے ریلیٹڈ یہاں پر مشرکین کے ساتھ بھی خطاب کیا جا رہا ہے اور اسی کے رسول کو جھٹلا دیا۔ اب تمہارے انجام وہی کچھ ہوگا جو کہ پچھلے قوموں کا ہوا تھا، اور تم سے پہلے وہ جتنے لوگ جو روش اختیار کرتے تھے وہ جس راستے پہ چلتے تھے تمہارا بھی وہی حال ہوگا، اور نبی کو جھٹلا کر اور اپنی قوم کے صالح ترین جتنے لوگ ہوتے تھے ان کو نشانے ستم بنا کر تم نے اپنی ہی کچھ بگاڑ لیا ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کا جو غضب تم پر نازل ہوگا اس سے تمہاری جو بناوٹی معبود ہے تمہیں نہیں بچا سکیں گے۔ تو اس تنبیہ اور ایک ڈرانے کے ساتھ ساتھ کیا ہو گیا، ان لوگوں کو ایک افہام و تفہیم کا پہلو بالکل خالی نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے، پورے سورے میں جگہ جگہ پر تذکرے اور نصیحتیں بھی ہیں، شرک کے خلاف اور توحید اور آخرت کے حق میں مؤثر دلائل بھی پیش کیے گئے۔ اس سورے کے اندر بہت ہی پیارے انداز میں سورہ حج بہت اچھا ہے، مطلب تینوں دور ہے، آپ بہت مزہ آئے گا جب آپ لوگ اللہ تعالیٰ کروائے اس سورے کو، سورے کی تفسیر آپ لوگ جہاں کہیں بھی اٹینڈ کر رہے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ کروائے۔ جو دوسرا تھا مذبذب مسلمان، جو خدا کی جو بندگی جو قبول تو کر چکے تھے، مگر کیا تھا ان کے پاس، وہ اس راہ پر کوئی جیسے خطرہ، دیکھیں ہوتا کیا ہے یوزولی آپ راستے پہ چلتے رہتے، جہاں کہیں خطرہ دکھا پیچھے آ گئے، خطرہ برداشت نہیں کر سکتے یہ لوگ، ان کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سخت ان کے ساتھ ان کو سرزنش کر رہے ہیں یہاں پر، کہ ان سے کہا گیا ہے کہ یہ آخر کیسا ایمان ہے تمہارا، راحت ہے، اچھے عیش و عشرت کے دن ہے، تو کیا ہو جاتا ہے جب تم کو نصیب ہو جائے تو تم کیا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارا خدا ہے اور تم اس کے بندے ہو، مگر جہاں کہیں پر بھی اللہ کے راستے میں کوئی مصیبت آئی، سختیاں پہ جھیلنی پڑی، تو وہ لوگ اس وقت کیا کرتے تھے، نہ تو خدا تمہارا رہا اور نہ تم خدا کے رہے، حالانکہ تم اپنی اس روش سے کسی ایسی مصیبت اور نقصان کو اور تکلیف کو نہیں ٹال سکتے جو اللہ کی طرف سے تمہارے نصیب میں لکھ دی گئی ہے۔ تو یہاں ان کے ساتھ مخاطب کیا گیا۔ اچھا، اہل ایمان جو ہوتے تھے ان سے
مخاطب دو طریقوں سے کیا گیا تھا. ایک خطاب ایسا ہے کہ جس میں وہ خود بھی مخاطب ہیں اور عرب کے جو عام رائے ہے اس کے ساتھ بھی کیا گیا, جو رعایا ہوتی ہے وہاں کی عرب کی, ان سے بھی کیا گیا. اور دوسرے خطاب میں صرف اہل ایمان مخاطب ہیں. پہلے خطاب میں مشرکین مکہ کی اس روش پر ان کو بتایا گیا ہے کہ دیکھو انہوں نے مسلمانوں کے لیے جو مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے, اہل عرب جو تھے, یہ جو مکے والے تھے نا, انہوں نے آنے سے منع کر دیا تھا. تو مسجد حرام ان کی ذاتی کوئی جائیداد تو نہیں ہے, وہ کسی کو حج سے روکنے کا ان کو حق تو نہیں ہوتا, جیسے صلح حدیبیہ میں بند کر دیا تھا نا, نہیں جانے دے رہے تھے, کیسے آ سکتے, وہ بہت تنگ کر دیتے. تو پھر تو اعتراض, اب یہ جو اعتراض تھا یہ نہ صرف یہ کہ بجائے خود حق تو نہیں تھا نا یہ, لیکن کیا تھا, بلکہ سیاسی حیثیت سے بھی یہ لوگ کہ قریش کے خلاف ایک بہت بڑا حربہ بن گیا تھا. اب انہوں نے وہاں پر ایسے کر دیا تو اس سے کیا ہو گیا, اب عرب تو یہی مسلمان تو نہیں تھے نا, بہت بڑا عرب کا خطہ تھا, سب لوگ کیا کرنے لگے, دوسرے قبائل کے سب کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ قریش حرم جو وہ ہے حرم شریف جو ہے, یا ان کے مالک ہے کیا, یہ مجاور ہے کیا ان کے. اگر آج اپنی ذاتی دشمنی کی بنا پر وہ لوگ ایک گروہ کو حج سے روک رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ برداشت نہیں کریں گے تو کل ہمیں بھی نہیں آنے دیں گے وہاں پر. تو کیا ان کا ہے کیا یہ جو ایک کانورزیشن ان کے درمیان میں شروع ہو گئی تھی, یہ عمرہ اور حج کیسے بند کر سکتے. تو اس سلسلے میں مسجد حرام کی تاریخ بیان کرتے ہوئے وہاں پر آ کے مسجد حرام کی جو ہمارا جو آیت آج ہم پڑھیں گے وہی بیک گراؤنڈ کے اندر یہ آیت آئے گی. تو وہاں پر اس کی تاریخ بیان کرتے ہوئے ایک طرف سے بتایا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو تعمیر فرمایا ہے تو سب لوگوں کو حج کا اذن عام دیا تھا, سب کو اجازت دے دی تھی سب کو, اور وہاں پر اول روز سے مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق یکساں قرار دے دیے گئے تھے. تو دوسری طرف یہ بتایا گیا ہے کہ گھر یہ جو کعبہ شریف ہے یہ شرک کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی وحدانیت کے لیے اور واحد اسی کی بندگی کے لیے تعمیر ہوا تھا. اب یہ کیسا غضب ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اللہ کی بندگی تو کہاں ہے پتہ نہیں کہاں ہے, لیکن انہوں نے بتوں سے ہی اس کو آراستہ کر دیا ہے. تو ہماری جو آیت ہے وہ اس پارٹ میں بیٹھے گی آ کے, اس کے جو میں آپ کو ایک پس منظر کھینچ رہی ہوں نا. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کو کیسے تخلیق فرمایا تھا. اب دوسرے خطاب میں مسلمانوں کو قریش کے ظلم کا جواب طاقت سے دینے کا اجازت دی گئی, کیونکہ اس کے اندر جہاد کے بھی احکامات آئے ہیں. تو اب تم بہت برداشت کر لیے, اب تم لوگ ان کے ساتھ میں ان کی طاقت کے ساتھ جواب دو, یہ کہا گیا ہے. اب دیکھیں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ 13 سال کی مکی زندگی زبان سے دعوت دیتے رہے, کچھ بھی نہیں ہوا, مدینے آنے کے بعد میں جب تلوار اٹھائی تو اسلام کو ساری دنیا میں غلبہ مل گیا. ایسے نہیں ہے. اسلام کو جو بدنام کیا جاتا ہے کہ تلوار کے زور پہ اسلام پھیلاتا ہے, یہ نہیں ہے. جب خود ہم پڑھیں گے نا تب پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 13 سال کی جو مکی زندگی تھی اس کے اندر کیسے کیسے صبر و شتم برداشت کیے تھے, کیسے کیسے تکالیف برداشت کیے تھے. پھر بھی وہاں پر انسان کا قتل, انسان کا خون بہانا اتنا وہاں پر منع کیا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکرم ہے انسان, بنی آدم جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے وہ بہت ویلیوبل ہے. ایسے نہیں کہ جہاں کہیں اٹھو اور وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو ذبح کر دو. تو ایک بہت ہی منظم انداز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنے پیارے جب ہم آیتوں کا کنیکٹیوٹی دیکھتے ہیں نا تب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نظام کتنا بہترین ہے, کہ ہم برداشت کرنے کے لیے بار بار کہتے ہیں کہ نبی کو فرمایا گیا ہے. ایسے نہیں, اگر تلوار اٹھانے کا حکم دیا گیا تو کہاں پر کس وقت تلوار اٹھانے کا گیا یہ ہر کسی کو آج پتہ ہونا چاہیے, ورنہ پھر آپ کانورزیشنز میں بیٹھے رہیں گے, لوگ کہیں گے اسلام تو تلوار کی نوک پہ پھیلا. ہم ایک بڑی تقریر سن لیتے ہیں اور ہم کہہ دیتے ہیں نہیں بھائی اسلام تو تلوار کی زور پہ نہیں پھیلاتا. کس بنا پہ کہہ رہے ہیں ہم یہ بات؟ کیا ہم نے قرآن کو پڑھا ہے, کیا ہم نے سیکھا ہے, کون سی آیات ایسی ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ اسلام کیسے پروگریسولی بڑھا تھا؟ کیا ہم نے مکی دور کے 13 سال جو تھے ان کی تمام صورتوں کو ہم نے سمجھا ہے, پڑھا ہے, اس دور میں کیسے کیسے احکامات نازل ہوتے رہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسی ڈرانا بھی کیسا تھا, دعوت بھی کیسی تھی, وہ سارا ہم نے نہیں پڑھا. 13 سال کی مکی زندگی میں آلموسٹ 3/4 آف دا قرآن نازل ہو گیا تھا. 86 دیکھیں 114 صورتوں میں سے 87 صورتیں آلریڈی مکی دور میں نازل ہو چکی تھی. مدنی دور کے تو اتنے 10 سال جو مدنی دور تھا وہاں سے تو آپ سمجھ لیں 87 سے لے کے 114 تک کتنی صورتیں ہوئی, یہ 28 صورتیں 24 اور 28 صورتیں نازل ہوئی. بھلے احکامات تھے اس میں, لیکن بہت بڑا چنک جو ہے قرآن پاک کا بہت بڑا حصہ جو تھا وہ مکی دور میں نازل ہوا تھا. تو ہر کسی کو آج ہمیں وہ سیکھنا ہے, ہماری کتاب ہمیں سیکھنا ہے کہ اللہ پاک ہم سے کیا کہہ رہے ہیں, کیسے سیکوینشلی ساری چیزیں آئی ہیں اور کن کن حالات میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کیا حکم دے رہے ہیں کہ کیسے تمہاری. اب ان کی زندگی سوچیں 24 سال کی زندگی میں, جو 23 سال کی زندگی میں کیا کوئی پریشانی خوشی غم نہیں تھا ہوگا؟ 1 سال میں انسان جی لیتا ہے, سارے کو لاٹیاں مار لیتا ہے. تو یہ تو 23 سال کی زندگی تھی جس میں تو اچھے برے سب دن تھے. تو وہاں سے ہمیں جو سیکھ سکتے ہیں وہ کہیں بھی نہیں سیکھ سکتے. اب یہ آیت لے لیتے ہیں, پیچھے آیت اس کے پہلے کی آیت جو تھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام اور پورے خطے حرم شریف کے محترم ہونے کا ذکر فرمایا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے
اللہ نے یہ وعید بھی فرمائی کہ جو شخص اس مقدس سرزمین میں ظلم اور زیادتی معصیت یا پھر الحاد اختیار کرے گا. الحاد کے اوپر کیوں بتایا جا رہا ہے؟ ملحد جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کو ہی نہیں مانتا. میں بار بار بلکہ میں کیا تمام علماء حضرات اس چیز کے اوپر تاکید فرما رہے ہیں کہ یہ ملحدین جو ہے ایتھیزم کا ایک پلیٹ فارم رکھا جا رہا ہے. جب تک بندہ رب کا انکار نہیں کرے گا وہ دجال کو سجدہ نہیں کرے گا. وہ جو رب الارباب مان کے بتوں کی پوجا کرنے والے ہوں گے وہ سارے وہ جا کے سجدہ نہیں کریں گے دجال کو. جب دجال نکلے گا تو کوئی کسی کو رب کو مانے گا ہی نہیں. تب جا کے جب نکل جائے گا جو دعوے کیے جائیں گے کہ رب میں یہ ساری کوالٹیز ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے کسی کے اندر تو ہم نہیں مانتے. تو جب دجال نکلے گا تو وہ ساری چیزیں دکھا دے گا ایسے ہی، تو کہے گے ہاں تم رب ہے تو چلو ٹھیک ہے بھائی ہم تم کو سجدہ کریں کیونکہ ہم تم تو دیکھ بھی رہے ہیں ساری چیزیں. یہ مانگتے تھے نا ثبوتیں دلیلیں. تو سب سے اہم چیز بچنا ہے الحاد سے. الحاد بہت ہی ڈینجرس چیز ہے. ایتھیزم جو ہوتا ہے نا یہ بہت ڈینجرس چیز ہے، رب کا انکار کرنا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی کے اوپر سختی کے ساتھ میں آیتیں نازل فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سخت سزا دیں گے جو کہ یہ سارے گناہ کرے گا، ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، کوئی معصیت کرے گا، یا پھر کہاں پر کرے گا؟ مقدس سرزمین مکے کے اندر. کیونکہ اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرم پاک جیسے پاک خطبے کو جو جگہ ہے وہاں کا خطے کا اس کو تقدس اس کا وہاں پر برقرار نہیں رکھا. جس بندے نے بھی وہاں پر جو عمرہ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے معقول بہا نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا، جدال نہیں کرنا. آپ پڑھیں گے آج کی آیتوں میں انشاءاللہ. تو آپ جو یہ آیات ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو کی تعمیر، حج اور قربانی کا ذکر فرمایا ہے. اس سے پہلے کی آیت میں آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ یہ آیت تھوڑی سمجھ میں آ جائے. ارشاد ہوتا ہے کہ ذرا اس واقعے کو دھیان میں لاؤ کہ جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ شریف کی جگہ کو واضح کر دیا. اب آپ کے زمانے تک بیت اللہ شریف کی سابقہ جو عمارت تھی نا پہلے کی وہ سیلاب کی نظر ہو چکی تھی، سیلاب میں بہہ چکی تھی. ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے وہاں کچھ بھی نہیں تھا اور اس وقت تک اس کے نشان تک ختم ہو گئے تھے. البتہ اس جگہ کی جو تقدس تھا نا وہ باقی تھا. لوگوں کو پتہ تھا کہ یہاں پر بیت اللہ تھا اور لوگ وہاں پر آ کر دعائیں مانگتے رہتے تھے. ترمذی شریف میں قوم عاد کا ذکر موجود ہے کہ یہ قوم وادی داہنہ اور یمن کے اطراف میں رہتی تھی. اب یہ ایک موقع پر ان کے علاقے میں کیا ہو گیا تھا، بہت 3 سال تک بارش اور قحط پڑ گیا. انہوں نے اپنے جو وہاں کے جو ان کا رواج کے مطابق وہ لوگ کیا کیے تھے، ایک وفد تیار کیا جو مکے کے اطراف کے پہاڑوں میں جا کر دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے باران رحمت نازل فرمانے کی دعا کی. بہت ان کے پاس تھا. تو اب کیا ہو گیا، تو ان لوگوں نے بھی وہاں آ کر دعائیں کی. جو یہ قوم جو تھی قوم عاد کے لوگ آ کے بھی یہاں پر دعائیں کیے تھے. کہاں پر؟ حرم شریف میں آ کے. جب نہیں تھا وہاں بیت اللہ نہیں تھا وہاں پر. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اکثر انبیاء بھی اس مقام پر آ کر طواف کیا کرتے تھے اگرچہ بیت اللہ کی عمارت موجود نہیں تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ فرمایا. اصل مقام کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، ایک بادل بھیجا جس نے بیت اللہ شریف کی اصل جگہ پر سایہ کر دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھیجا جس نے ایک جگہ کو صاف کر دیا. کسی نے ہینڈ ریز کیا ابھی، کلاس کے بعد میں آپ کو بتا دوں گی بیٹا. تو اللہ تعالیٰ جس نے وہ ہوا چلی وہاں پر تو وہاں پر ایک نشان بن گیا اور اس کے بعد میں اتنی زیادہ چلی کہ وہاں کا جو پہلے کی جو جگہ تھی وہ وہاں پر ایک پہچان میں آ گئی. تو ابراہیم علیہ السلام کو اصل بنیادیں نظر آ گئی جن پر آدم علیہ السلام اور آپ سے پہلے فرشتوں نے یہ عمارت بنائی تھی. اب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اس مقام پر بیت اللہ شریف کی عمارت اثر بنائی تھی. یہاں پر اسی بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ کو واضح کر دیا ہے اور پھر انہوں نے اس کی تعمیر کی ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے تعمیر کا ابھی میں آیت کے علاوہ بھی بول رہی ہوں، یہ آیت تک آنے سے پہلے کا جو پس منظر ہے وہ میں بیان کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے. حج کے احکامات تو زیادہ ہم یہاں کر نہیں سکتے، تو آپ کو ایٹ لیسٹ یہ تو پتہ چل جائے کہ کعبہ شریف کو کیسے بنا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر کعبہ کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے 2 باتوں کو حکم دیا تھا. یہ آیت میں 2 باتیں ہوں گی، آگے والی ہم جو آج آیت کر رہے ہیں اس پہ 2 باتوں کے بارے میں آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. ٹھیک ہے، پہلا حکم یہ ہے کہ میرے ساتھ کسی کو نہ شریک بنانا. اللہ تشرکو بی شیئن. ٹھیک ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک. یہ زمین پر محترم ترین خطہ اور قبلہ ہیں. یہ گھر اللہ تعالیٰ کا خاص عبادت کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت کے لیے بنایا. تو اس میں شرک کا شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے. بعد میں کیا ہوا، بعد میں اسی کے اندر 360 بت رکھ دیے گئے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس گھر کی بنیاد اللہ کی توحید پر رکھی گئی ہیں.
لہٰذا اس کو شرک کی آلودگی سے پاک رکھو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص رحمت کا نزول، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے کعبہ شریف کے اوپر، تو اور عبادت کرنے والوں کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ سب کو پتہ ہے وہاں پر جا کے لوگ دعائیں کرواتے ہیں، کرتے ہیں، جو جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ دعا کرو۔ تو پیچھے کی آیت میں گزر چکا ہے کہ اس مقام پر کسی قسم کا الحاد اور معصیت کی بات بھی نہ ہو، چاہے جائے گا کہ شرک جیسے ظلم عظیم کی ارتکاب ہو جائے وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ نے تو شرک اور معصیت سے منع کیا ہے، تو وہاں پر کیسے کوئی الحاد اور معصیت کی سے منع کیا ہے، تو وہاں پر شرک جیسی ظلم عظیم کیسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو اس گھر کی طہارت اور پاکیزگی کا حکم دیا تھا، مگر کیا وہ مشرکین مکہ نے کیا کیا؟ اسی گھر کو آلودہ کر دیا تھا، 360 بت لا کے رکھ دیے تھے۔ تو پھر اس نجاست کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے ذریعے سے اس کو پاک کروایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے زمانے میں بیت اللہ کو شرک سے پاک رکھا، مگر بعد میں کیا ہوا؟ آنے والوں نے اس کی تقدس کو پامال کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم بھی دیا تھا کہ وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ، کہ میرے گھر یعنی بیت اللہ کو کہ جو لوگ بھی آئیں گے وہاں پر بیت اللہ شریف کو طواف کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھو۔ پہلا حکم تھا یہاں پر کوئی گناہ شائبہ، شرک کا شائبہ نہ ہو، یہاں پر کوئی نہ کرے، اور پھر دوسری چیز جو فرمایا یہاں پر کہ صاف ستھرا پاک صاف رکھو، جو طواف کرنے والے آئیں گے ان کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھو۔ شرک کی باطنی نجاست کا تو پہلے ذکر ہوا، اب یہاں پر فرمایا کہ حرم پاک کو ظاہری نجاست سے بھی پاک رکھا کرو، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر جس طرح نماز کے لیے جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، اسی طرح طواف کے لیے بیت اللہ شریف کا اور اس کے ارد گرد جتنا بھی مطاف کا ایریا ہوتا ہے نا وہاں پر پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ نماز اب دیکھیں یہ بھی عبادت ہے، صرف فرق کیا ہے کہ آپ نماز میں بات نہیں کر سکتے، طواف میں اب سوچیں کتنا غور کرنے کی بات ہے کہ طواف عبادت سمجھ کے کیسے کر رہے ہیں لوگ۔ موبائل ہاتھ، آپ سوچیں نماز میں موبائل ہاتھ میں رکھ کے آپ نماز پڑھتے ہیں، باتیں کرتے ہوئے موبائل کے اوپر سیلفیز ہو رہے ہیں، سب کو دکھا رہے ہیں میرا طواف ہو رہا ہے، میں تیسرے چکر میں ہوں، میں چوتھے چکر میں ہوں، پوری کا پورا اتنی تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ بہت اہم بات ہے جو کوئی بھی حج کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ علم جب ہٹ جاتا ہے تو وہاں سے وہاں جا کر بھی بندہ محروم رہ رہا ہے۔ نماز اور طواف میں اس قدر فرق ہے کہ نماز میں انسان بات چیت نہیں کر سکتا، جبکہ طواف کے دوران بوقت ضرورت کلام کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بیت اللہ کی طہارت طواف کرنے والوں کے لیے بھی ضروری ہے، اور والقائمین، اور قیام کرنے والوں کے لیے بھی یہ پاکیزگی ضروری ہے۔ قیام سے مراد کیا ہے؟ نماز کے لیے قیام بھی ہو سکتا ہے، قائم کرنے کے لیے تو نماز کے لیے بھی قیام ہو سکتا ہے، اعتکاف بھی مراد ہو سکتا ہے، اور جو دوسری جگہوں سے آنے والے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے ٹھہرنے بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اب بیت اللہ شریف اور حرم پاک کے دروازے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، لہٰذا ان کے قیام کے لیے اس کی طہارت بھی ضروری ہوتی ہے، پاک صاف۔ آپ دیکھیں آج کتنا صاف ستھرا رکھتے ہیں وہ لوگ، ہر تھوڑی دیر میں دھوتے رہتے ہیں۔ تو اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والرکع والسجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی حرم کو پاک اور حرم کی پاکی اور طہارت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کو ظاہری اور باطنی طہارت کا اس کے اندر اہتمام کیا کرو۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو دوسرا حکم فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ یہ والی ہماری جو آیت ہے، جو منتخب آیت ہے، لیکن اس کے پہلے کا بھی بتانا ضروری تھا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ حج کا اعلان کر دو کہ لوگوں اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے، آؤ اس کا حج کرو۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ یہاں کوئی آبادی ہی موجود نہیں ہے، اس بیابان جنگل جو ہے یہاں پر آپ کے گھر میں کون آئے گا؟ میں اور میرے بیٹے نے تو اس کے گھر کی تعمیر کی ہے، یا کون آئے گا؟ تو اب اعلان حج سن کر حج کرنے کے لیے آئے گا کون اصل میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ کا کام صرف اعلان کر دینا، یا ایھا الناس فقد فرض علیکم الحج، لوگوں تم پر اللہ نے حج کو فرض قرار دیا ہے، تم اعلان کر دو۔ تو اس اعلان کو لوگوں کے کانوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب انہوں نے کیا کیا، وہاں پر ایک پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے اور وہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے ایک اعلان کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آواز روئے زمین کے تمام انسانوں تک، ماؤں کے رحموں میں موجود جتنے بچے ہیں ان تک بھی پہنچا دیا، پھر آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری نسل انسانی تک پہنچا دی۔ چنانچہ جس نے یہ آواز سن کر لبیک کہا وہ ضرور مقام وہاں پر کعبہ شریف کو ضرور جاتے ہیں۔ تو یہ ان کا
دعوت دینا ایسا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو مفسرین کیا فرماتے ہیں کہ ہر انسان نے اس آواز کو سنا، چاہے وہ وقت اعلان پیدا ہو چکا تھا یا بعد میں پیدا ہونے والا تھا، مگر ان کو اس کا اب یاد نہیں ہے لوگوں کو۔ جب یہاں دنیا میں آ گئے تو سب بھول گئے، اب یہ مادی دنیا میں آ کر وہ سب کا اس کا ادراک نہیں رہا، وہ کھو بیٹھے، وہ اپنا جو سینس تھا، وہ جب انہوں نے کیا جواب دیا تھا وہ یاد نہیں۔ اب دیکھیں جیسے کہ فار ایگزامپل آپ کو یہ بھی بتایا کہ جب روحوں کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا تھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ الست لیا تھا نا، عہد الست ہے، تو اس کے بدلے میں سب نے کہا قولوا بلی، آپ ہی بے شک آپ ہی تو ہمارے رب ہیں۔ تو لیکن کیا ہوا، اب یہ عہد کسی کو بھی یاد نہیں ہے، یا تو ارواح کی بات، یہ تو ارواح کی بات ہے، اب دنیا میں آنے کے بعد میں عالم ارواح میں تو انہوں نے وعدہ کر دیا اور کہہ دیا کہ ہاں بھئی آپ ہی، یا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، قولوا بلی۔ تو دنیا میں آنے کے بعد میں بھی انسان کو بعض ایسے واقعات پیش آتے ہیں لیکن اس کو پھر وہ یاد ہی نہیں ہے۔ کوئی آدمی بڑا ہو کر اپنے بچپن کی بات کو بھول جاتا ہے نا، اس کو یاد نہیں رہتا، ایسے انسان جو ہے بھول گیا سارا کچھ۔ تو اس طرح اعلان حج سنا، اور اس کے اوپر جنہوں نے بھی، ایک نے تو سب نے جواب دیا، جسے جو جواب دیں گے وہ آئیں گے، بلکہ بعض اس میں ہے کہ جتنے بار انہوں نے لبیک کہا اتنے بار ان کو حج نصیب ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام آپ حج کا اعلان کر دیجئے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یاتوک رجالا، لوگ آپ کے پاس حج کے لیے یعنی چل کے آئیں گے، پائیدہ چل کے آئیں گے، بڑے ذوق و شوق کے ساتھ لبیک کی رٹ لگا کر لوگ آئیں گے یہاں پر۔ تو ان کو ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے خلیل اللہ تھے، اللہ کی بات کے اوپر کوئی شبہ تو نہیں تھا، بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس سے ہمارا ایک یقین بھی بننا ہے کہ ظاہر میں اگر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی لیکن اللہ کا حکم ہے وہ ضرور ہوگی، کیسے ہوگی اس کے اوپر ہمارا دماغ استعمال کرنا پھر ایمان ہی کہاں رہا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ حالات دیکھتے ہیں ظاہر میں بالکل مخالف ہوتے ہیں حالات، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم یہ کرو، اس کا یہ نتیجہ ہوگا، تو پھر انبیاؤں سے یہ سیکھ بھی ہمیں ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ لوگ آئیں گے ذوق در ذوق آئیں گے لوگ، اور کیا کہیں گے والا کلی ضامرن، اور دبلی پتلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر بھی آئیں گے۔ یہاں پر ضامرین ہے کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ لوگ اس طرح سے آئیں گے، تو اب اس زمانے میں اونٹ تھے، سواریوں پر آنا تھا، تو آج جب ہوائی جہاز میں جا رہے ہیں تو اب یہ تو نہیں ہوگا کہ اونٹ پہ نہیں جا رہے کوئی، سواری، اونٹ سے مراد وہاں پر اونٹ کہہ کے تو سواری مراد ہے کہ پیدل آنے والا تھوڑا سلو آتا ہے، اونٹ پہ آنے والا مطلب پیدل بھی آئیں گے لوگ، سواریوں پہ بھی آئیں گے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو آگے فرما دیا تھا کہ اسی آیت کے اندر کہ وہ سواری چاہے کیسی بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے یخلق من یشاء، اللہ تعالیٰ جیسی چاہے وہ اللہ تعالیٰ نے سواری بنا دی ہے تو اس کے اوپر سوار ہو کے آئیں گے۔ تو فرمایا کہ یاتینا من کل فج عمیق، لوگ تمہارے پاس یعنی گروہ در گروہ آئیں گے، اتنے زیادہ راستوں سے آئیں گے اور دور دراز سے آئیں گے، چل کر آئیں گے، سواریوں پر آئیں گے۔ اور آپ ذرا اعلان کر دیجئے، اب دیکھ لینا چاہیے کہ کتنے لوگ آئے، اب کیسے لوگ آ رہے ہیں نا، سواری کی سے مراد اونٹ، تو اونٹ پہ تو کوئی جا نہیں رہا ہے، لیکن ہر قسم کی سواریوں کے اوپر سوار ہو کے جا رہے ہیں۔ تو یہ تھا سورہ حج کے اندر، بہت سارے اس کی ڈیٹیلز تھے، میں بہت زیادہ کٹ شارٹ کر کے آپ لوگ کو بتائیں۔ کعبہ شریف کی پوری تفصیل تھی کیسے بنایا گیا کعبہ شریف، لیکن ہمارے پاس کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا ہے اتنے ڈیٹیل میں جانے کا۔ سورہ بقرہ کی آیت لے لیتے ہیں، آگے والی آیت 197 آیت ہے۔ سورہ بقرہ آپ کو سب کو پتہ ہے مدنی سورہ ہے، سیکوینس کے اعتبار سے 20 ہے، نزول کے اعتبار سے 87 ہے، پارہ شمار 2 ہے۔ الحج اشہر معلومات، یہ تھوڑا سا اہم ہے، اس کے اندر کے احکامات ہیں، آپ سن لیں۔ عمرہ کے لیے جو جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، اتنی لاپرواہی سے جاتے ہیں لوگ، تھوڑا سا قرآن پاک سے جوڑنا چاہیے اور علماؤں کے ساتھ میں جوڑ کے رہنا چاہیے۔ یہاں پر جو فرما رہے الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعل من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ پیاری، بہت پیاری آیت ہے، بہت سارے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے، اس میں کمپلیٹ ایک ایک لفظ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف معنی ہوتا ہے اور بہترین اثر رکھنے والا ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے صرف کہیں گے رفثہ کے پیچھے اتنی بڑی تشریح ہوتی ہے، فسوق کہہ دیں، فسوق کے پیچھے بہت لا جدال کہہ دیں، اس کے پیچھے جدال سے کیا مراد ہے، لا جدال فی الحج پڑھ لیا آپ نے۔ اب ہم کیسے سرسری چلتے جاتے ہیں نا، ایک ایک چیز کی تشریح ہوتی ہے، بڑے بڑے تشریحات ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا فرمایا، حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے
اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے، تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر حج لے لیا کرو، زاد و تقوی نے اپنے ساتھ میں کچھ لے لیا کرو جو بھی ہے۔ اور سب سے بہترین سفر حج کیا ہے؟ سب سے بہترین توشہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ واتقونی یا اولی الالباب، یہاں پر جو ہے وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، جو بھی تمہارا راہ سامان ہے وہ سب سے بہترین سامان اللہ کا خوف ہے، اور اے عقل مندو اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ واتقونی یا اولی الالباب، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت جگہوں پر علم والوں کو بھی کہا، عمل والوں کو بھی کہا، عقل والوں کو بھی کہا، تفکر کرنے والے، غور کرنے والے، تدبر کرنے والے، اولی الالباب بھی کہا ہے۔ الگ الگ طریقوں سے الگ الگ جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا۔ سبحان اللہ، اللہ کی محبت ہے، اپنے بندوں کو الگ الگ ناموں سے بلاتے ہیں، یاد دلاتے ہیں کہ تمہاری میرے نزدیک بہت اہمیت ہے، اپنے آپ کو بے وقات نہ سمجھو۔ اب یہ جو سورے میں اس سے پہلے سورہ بقرہ کا تو میں نے بہت بار ڈیٹیل بتا دیا، اب یہ آیت کا ہی دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ اس سے پہلے جہاد اور حج کا مشترکہ حکم بیان ہوا تھا، جو جڑا حج اور جہاد چل رہا ہے یہاں پر۔ اب پھر احصار کا مسئلہ بیان ہوا تھا کہ حج یا عمرے کا احرام، احصار کسی کہتے ہیں کہ حج یا عمرے کا احرام کسی نے باندھ لیا، اس کے بعد میں اگر کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے، یعنی بیماری لاحق ہو گئی، تو پھر کیا ہو جائے، یا پھر کوئی دشمن کی وجہ سے راستہ غیر محفوظ ہو جائے، یا وہ دشمن نے روک دیا، تو پھر اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اب آپ پڑھیں گے نا تب پتہ چلے گا، میں نہیں بتاؤں گی آپ لوگوں کو احصار کسے کہتے ہیں، کیونکہ میں ہر چیز بتا دوں تو پھر مزہ کیا رہا، آپ لوگوں کو شوق ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پر احصار کا مسئلہ بیان ہوا، پھر اس کے بعد میں تمتع اور قرآن کا بیان آئے گا اس سے پہلے کی آیتوں میں۔ جسے حج اور عمرہ نصیب ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ایسے شخص کو دم یعنی قربانی دینا ہوگا۔ اگر قربانی کی استطاعت نہیں ہے تو پھر 10 روزے رکھے، یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ کیسے رکھے وہ پھر آپ تفصیل میں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ان آیات میں بھی حج کے مختلف احکام بیان ہوئے، ایک آیت کو میں سرسری طور پہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی انشاءاللہ، کیونکہ ہم اس کو ہی منتخب کیے ہوئے ہیں نا آیت کو، اس لیے مشرکین کے یعنی اس کے علاوہ مشرکین کی اس تحریف کا رد ہے جو انہوں نے حج کے متعلق زمانے جاہلیت میں بنا لی تھی اپنے اس بعد والی آیت میں۔ تو حج کا وقت جو ہے یہاں پر غور سے سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں، میں ہلکا سا بتا دوں گی آپ لوگوں کو۔ حج کا وقت جو ہے چند مہینے ہیں۔ اب حج کتنے دن کا ہوتا ہے؟ ویسے تو آپ کو پتہ ہے حج کہ 5 دن کا، جب آپ 8 ذی الحجہ سے شروع کریں تو آپ 10 ذی الحجہ کو ختم ہو جائے گا۔ 8 سے تو احرام باندھ کے آتے ہیں، 9 کا تو عرفہ ہوتا ہے، 8 میں مینا میں مقیم ہوتے ہیں، 9 کے دن عرفے کا دن ہوتا ہے، عرفے میں چلے جاتے ہیں، پھر شام میں آتے ہیں، مزدلفہ میں گزارتے ہیں، پھر اس کے بعد میں 10 کے دن تو آپ وہ جو جمرات اکبر بڑا شیطان ہوتا ہے اس کو پتھر مارتے ہیں، سر کے بال نکالتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اور آپ احرام سے باہر۔ اصل یوم عرفہ کا دن یعنی قیام وقوف عرفہ جو ہوتا ہے وہ حج کا مین رکن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ چلیں ٹھیک ہے 11 کے دن آپ نے 10 کے دن رمی کی، پھر 11 کے دن رمی کی، تو پھر 12 کے دن بھی رمی کی، اگر 12 کے اثر سے پہلے نکل گئے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ استاد جی کا ایک منٹ تو اچھا حج کا جو ہے اب یہاں مہینے کیوں آیا ہے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ حج کا وقت چند مہینے ہے جو معلوم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کے چند مہینے اللہ پاک کی طرف سے مقرر ہیں جو کہ معروف اور مشہور مہینے ہیں۔ ان میں ماہ شوال اور ماہ ذی قعدہ اور شروع کے 10 دن ذو الحجہ کے ہیں، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں۔ اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ماہ شوال اور ذی القعدہ کا جو مہینہ اور شروع کے 10 دن یہ حج کے اشہر ہے، مہینے ہیں، یہ ایام حج ہوتا ہے اور حج کے مہینے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ چیزوں میں اس میں کیا ہو گیا، اس کے احکام میں آپ کو بتاتی ہوں، سرسری بتا دوں گی، مشکل ہوں گے اگر یاد رکھ سکتے تو رکھیں، ورنہ پھر فقہ احکام میں ضرور سیکھیں گے اس کو انشاءاللہ۔ تو افعال حج جو ہوتے ہیں ذو الحجہ کی 8ویں تاریخ سے شروع ہوتے ہیں، لیکن شوال اور ذی قعدہ کو حج کے مہینوں میں اس لیے شمار کیا گیا ہے کہ ان میں اگر کوئی شخص عمرہ کرے اور اس کے بعد اسی سال حج بھی کرے تو وہ عمرہ مل کر حج تمتع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو جس کی وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص شوال سے پہلے عمرہ کرے تو پھر وہ اگر عمرہ کر کے پھر حج بھی اسی سال کرے، ٹھیک ہے، اگر وہ عمرہ مفردہ ہوگا، یعنی پہلے عمرہ کر لیا تو پھر عمرہ مفردہ ہوگا اور اس کی وجہ سے حج تمتع نہیں بنے گا۔ اب اسی طرح اگر کسی نے تمتع یا قرآن کے قربانی کے عوض میں روزے رکھنے ہیں تو پھر وہ حج کے کسی بھی مہینے میں عمرہ کے احرام کے بعد 3 روزے رکھ سکتا ہے جو ہدی کے عوض حج سے پہلے رکھے جاتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو کیوں بتا رہی ہوں، پتہ ہے تھوڑا سا آپ لوگ کو شوق آئے کہ ارے اتنا اہم چیزیں ہمیں سیکھنا چاہیے، جنہوں نے سورہ بقرہ نہیں کی ہیں وہ سورہ بقرہ میں سیکھیں اور اس کے بعد پھر حج کے احکام سیکھیں، بھلے آپ حج کو جائیں یا نہ جائیں،
ضروری نہیں ہے کہ جو ہم حج کو جائیں گے تبھی سیکھیں گے، دعا کرتے ہوئے سیکھیں۔ جب حج کے احکام سیکھتا ہے نا بندہ تو اس کے اندر شوق آتا ہے کہ حج کا احکام سیکھ رہا ہے، تو اس کے اندر شوق آتا ہے کہ میں نے بھی حج کرنا ہے، تو بندہ تڑپ میں رہتا ہے، جو کوشش کرتا رہتا ہے، دعائیں کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلاتے ہیں اپنے گھر کو ضرور انشاءاللہ۔ اگر کوئی شخص حج کے مہینوں سے پہلے حج کا احرام باندھ لے تو احرام تو منعقد ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔ یہ سب احکام اس پر متفرع ہیں کہ حج کے مہینے شوال کا چاند دیکھنے سے شروع ہو جاتے ہیں۔ حج ان لوگوں پر فرض ہے جو حج کے استطاعت رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو حج کے مہینے شوال کا چاند دیکھتے ہیں، آپ کو حج کے مہینے شروع ہو گئے، سب کو پتہ ہونا چاہیے، نہیں پتہ ہوتا ہے اسی وجہ سے، کیونکہ آیت میں ہی ہے نا۔ تو حج ان لوگوں پر فرض ہے جو حج کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جب حج کی استطاعت ہو جائے تو حج کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ حج کرنے کی استطاعت کتنی، آج تو آپ دیکھ لیں جتنی بھی فیس ہوتی ہے حج کی 3 لاکھ تو سب کے پاس ہی ہوتے ہوں گے، آج کل تو بچوں کے پاس بھی جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتے ہیں، تو کر لینا چاہیے اگر وہ استطاعت رکھتے ہیں تو۔ لیکن اگر کسی نے دیر لگائی، دیکھیں ہمارے یہاں ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ بوڑھے ہو جائیں گے، وہ کہتے تھے ہم جا کے آئیں گے، اس کے بعد ہماری بک صاف ہو جاتی ہے، پھر ہم دوپٹہ باندھ کے بیٹھ جائیں گے تسبیحات لے کے۔ اب ایسا دور نہیں رہا، زیادہ سے زیادہ 50-60 سال ہے، 60 سال میں تو ویسے ہی آؤٹ ہو جا رہی پبلک، تو اب اس سے پہلے صحت کے دنوں میں کر لیں، جب صحت ہوتی ہے تبھی حج کے لیے جائیں۔ بچیاں ہوتی ہیں 18-20 سال 22 سال انجینئرنگ کر لی، اب اتنے مال ہے تو محرم کے ساتھ بھائی ہے باپ ہے، شادی کرتے ہی فوراً بھیج دیں۔ ہمارے یہاں پر سسٹم ہی نہیں ہے، انڈونیشیا کے اور ملیشیا کے لوگ شادی ہوتے ہیں، نیولی ویڈ کپل آ جاتے ہیں حج کے لیے، سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں وہ زندگی میں حج کا کرتے ہیں۔ تو شادیوں کو کم کریں، شادیوں کے اخراجات کو کم کریں، ولیمہ 10 لاکھ کا کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ آپ اگر 2.5 لاکھ بھی اگر پیکیج لے لو تو 5 لاکھ میں دولہا دلہن چلے جائیں گے حج کو۔ ہماری زندگیوں کے مقاصد بدل گئے، تو کیا ہوگا جب مقاصد بدل جاتے ہیں تو دکھاوا آ جاتا ہے، دکھاوا آ جائے گا تو ہمارے ارکان پیچھے چلے جاتے ہیں اور دکھاوا آگے آ جاتا ہے۔ شادی کا ڈریس 1 لاکھ کا لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے نا، دلہن کے لیے 1 لاکھ کا ڈریس لے رہے ہیں، 1.5 لاکھ کا 2 لاکھ کا، ایک ہی دن کے لیے، ایک چند گھنٹوں کے لیے، وہ پارلر جا کے آتے ہیں 50,000 کی میک اپ کرواتے ہیں چند گھنٹوں کے لیے۔ تو کوشش کریں ان سب کو کٹ کر کے عمرہ کے لیے جائیں، حج کے لیے جائیں، وہ زیادہ اہم ہوتا ہے زندگی کی شروعات کے لیے۔ وہ ڈریس تو بیچارہ کبڈ میں چلا جائے گا، لیکن زندگی کی شروعات ہو جاتی ہے اس سے، حج اور عمرے سے۔ ینگ ایج میں جائیں گے، شوق آئے گا، زندگی صحیح گزرے گی لوگوں کی۔ اگر کسی نے دیر لگائی اور زندگی بھر میں کبھی بھی حج کر لیا تو وہ حج ادا ہو جائے گا۔ اچھا یہ چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، فرض ہوتے ہی پہلے سال نہ کرے تو ایسا نہیں کہ وہ حج قضا ہو گیا، جیسے ہماری نماز کا وقت آ گیا، نماز کا ٹائم نکل گیا تو نماز قضا ہو جاتی ہے، ایسے نہیں ہے۔ حج آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کرنا چاہیے آج کل کے حساب سے تو پہلے جلدی کر لینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ کی ویل چیئر ڈھکیل کے کوئی لے جا رہے ہیں، وہ ڈھکیلنے والا دل میں سوچ رہا ہے یار میں ان کی کیوں ویل چیئر ڈھکل رہی ہوں، یہ اپنی جوانی میں کیوں نہیں حج کر لیے تھے، بیچاری بہو کے سر پہ لگا دیتے ہیں کہ ڈھک لو بھائی ہماری ویل چیئر، تو ہم تو چل نہیں سکتے وہاں پر، کیونکہ اب آج کل بہت زیادہ وسیع ہو گیا نا، ایکسپینشن ہوتے ہی جا رہا ہے، تو حرم شریف کے اندر خود جائیں تب تو بہت زیادہ ایکسپینشن ہو گیا ہے، اچھے لوگ ویل چیئر پہ چلے جا رہے ہیں آج کل۔ تو جب کسی سال حج کا احرام باندھ لیا تو پھر احرام باندھنے والے نے اپنے ذمے حج کرنا فرض کر لیا، اب حج کرنا ہی ہوگا اور بغیر حج کیے احرام سے باہر نہیں نکل سکتا، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز دیکھ لیتے ہیں، اس کو میں زیادہ ڈیٹیل نہیں جاؤں گی، اب یہاں پر گناہوں کا دیکھ لیتے ہیں کہ حج میں گناہوں سے بچنے کی تاکید، حج سے مراد حج میں ہے، ڈیفینیٹلی عمرہ میں بھی بچنا ہے۔ یہ جو گناہ ہیں کہ کیا فرمایا گیا، فلا رفثا، تو اس میں ان سب چیزوں کی ممانعت فرما دی جو شوہر اور بیوی کے درمیان زوجیت کی بنیاد پر ہوتی ہیں، ساتھ ہی کیا فرما دیا، فلا فسوق ولا جدال بھی فرما دیا کہ فسوق نافرمانی کو کہتے ہیں، فسق جو ہوتا ہے لفظ فاسق سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حج میں نافرمانی نہیں اس کا عموم اس سب نافرمانیوں کو شامل ہے جو احرام کی خلاف ورزی کی صورت میں ہوں، اور جو باتیں احرام میں بھی گناہ ہیں اور غیر احرام میں بھی گناہ ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیزیں اگر اس کو تلف کرنا کوئی بندہ کر رہا ہے تو وہ بھی عمومی طور پہ اس گناہ میں داخل ہو جائے گا، تو عام طور پہ بغیر احرام کے بھی داخل اب گناہ ہی ہیں تو پھر وہ تو ویسے ہی بڑا گناہ ہو جائے گا، لیکن جو عام طور پہ حلال ہے وہ بھی میاں بیوی کا، شوہر اور بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ تو حلال ہے، لیکن احرام کی حالت میں اس سے بھی منع کیا گیا۔ تو احرام میں جو گناہ اور غیر احرام میں بھی گناہ ہو، حقوق اللہ اور یہ ساری چیزیں تو ویسے ہی ہے، لیکن افسوس کی بات کیا ہے، بہت سے لوگ حج کرنے تو نکل جاتے ہیں لیکن فرض نمازیں تک چھوڑ دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ حرام مال ہی سے حج کرنے چلے جاتے ہیں، عورتیں بغیر محرم کے حج کے لیے روانہ ہو جاتی ہیں، احرام کے وقت غیبتیں ہوتی رہتی ہیں، احرام لمبا ٹائم ہے نا، آپ فیسلٹیز بہت زیادہ ہو گئی، ساری چل رہی ہیں دنیاوی چیزیں وہاں پر، اور احرام میں بد نظری کے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں وہاں پر، تو اس میں بھی احتیاط نہیں کی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں نا کہ لا فسوق کا، کہ عموم کا تقاضا ہے کہ احرام میں ہر گناہ سے خصوصیت کے ساتھ پرہیز کریں، گناہوں سے بچنا ہمیشہ ہی لازم ہے، اور حجاج کو دیکھ کر
کھلے عام آیت کے اوپر بالکل عمل نہیں ہو رہا ہے. یہی نہیں پتا کہ اللہ کی آیت بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہوا ہے یہ چیز کو, تو کوشش کرنا چاہیے کہ یہ نہ کریں. اچھا دوسری چیز جو ہے جدال جو بتایا گیا, خاص طور سے لڑائی جھگڑے سے بچنے کا حکم آیا. جدال عربی زبان میں لڑنے یا جھگڑنے کو کہتے ہیں. تو سفر حج میں اول سے آخر تک بہت سے ایسے موقع آتے ہیں, آپ دیکھیں کتنا ٹائٹ ہوتا ہے وہاں پر, لوگوں جھگڑے ہوتے ہیں, ہر جگہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے, ہر جگہ, بلکہ پانی کی بوٹل کے لیے بھی جھگڑا ہوتا ہے, ایک دوسرے کو دھکے مارتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جھگڑے سے بچو. حجاج سے لڑنے کو جی چاہتا ہے, ایسے سچویشنز آ جاتے ہیں وہاں پر کہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں, سب لوگ تنگی میں رہتے ہیں, تھکے ہوئے رہتے ہیں, تو بھیڑ زیادہ ہوتی ہے, تو ایک دوسرے کے اوپر انسان کو بڑا غصہ آتا ہے. تو ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہیں کہ حجاج لڑ پڑتے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ معمولی سی باتوں کے اوپر, جن میں ہمیشہ اپنے گھروں میں آپس میں انسان مصاحبت کر لیتا ہے, جس کو انسان نہیں لڑتا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں لڑتے, وہاں پر ان چیزوں کے اوپر بھی بندہ لڑنے پہ آ جاتا ہے, بڑے زبردست مارا ماری پہ لڑنے پہ آ جاتا ہے. تو حقیقت میں یہ ایک ابتلا ہوتا ہے. بعض حجاج نے بتایا کہ اندر سے بار بار نفس میں لڑائی کرنے کے لیے نفس ابھرتی ہے اندر سے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک کوئی جیسا ہوتا ہے نا, ہفتے کا دن ہوتا تھا بنی اسرائیل کے لیے. اب ان کو بتایا گیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنا, ہفتے کے دن ہی مچھلیاں بہت ابھر کے آتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کیوں کہا کہ جدال جھگڑے سے بچو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہاں پر آ کے انسان کے اندر وہ چیزیں ابھر کے آئے گی, اس کی نفس اس کو ورغلائے گی کہ تم نے یہ, عام طور پہ نہیں لڑنے والا بندہ بھی وہاں پر لڑتا ہے, تو اسی وجہ سے اس کو قابو کرنے کا بھی حکم دے دیا گیا ہے. آگے جو بتایا گیا کہ جو بھی خیر کا کام کرو اللہ کو معلوم ہے, جو فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ, وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. یہ یہاں پر جو بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو کچھ خیر کا کام کرو گے اللہ اسے جان لے گا اور اس کا ثواب دے گا. احرام کی ممانعت سے بچو, اور ان دنوں کو غنیمت جانو. کس چیز کے لیے؟ عبادت کے لیے, تلاوت کے لیے, ذکر کے لیے, کوئی اعمال صالحہ کے لیے, کسی چیز میں اپنے آپ کو مصروف رکھو. یہ چیزیں ضائع ہونے والی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں پر ان سب کا ثواب ہے. اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے وما تفعلوا؟ کیونکہ وہاں پر جھگڑا کرے گا انسان, گناہ میں, فسق و فجور میں وہ مبتلا ہوگا, رفثہ میں شوہر بیوی جا رہے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف مائل ہوں گے, غیر معمولی طور پہ, نارمل دنوں میں نہیں ہوں گے لیکن اس وقت ہوں گے. تو جب بچ رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم جو کر رہے ہو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, یہ نہیں کہ تم ایسے ہی کر رہے ہو, گناہ بھی کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, لیکن تم جو خیر کا کام کرو گے اس سے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ واقف ہے. مخلوق سے سوال کرنے کی بھی ممانعت آ گئی ہے یہاں پر اس آیت میں. دیکھیں آگے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. یہاں پر کیوں فرمایا گیا ہے کہ جو زاد راہ ساتھ لے لیا کرو, کیونکہ بہتر زاد راہ جو ہوتا ہے وہ بچا رہنا, یعنی بچے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے سوال نہ کیا جاؤ. تو اسباب نزول جو ہوتے ہیں اس میں بھی ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یمن کے لوگ حج کو آتے تھے لیکن سفر کے لیے کوئی انتظام کر کے نہیں آتے تھے. تو وہ کیا کہتے تھے, زاد راہ ان کے پاس نہیں ہوتا تھا, تو وہ کہتے تھے کہ ہم توکل والے ہیں. جب مکہ معظمہ پہنچ جاتے تو پھر وہ لوگوں سے سوال کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ توشہ ساتھ لیا کرو, کیونکہ بہتر توشہ یہ ہے کہ لوگوں سے سوال نہ کیا کرو. اب دیکھیں مشکات شریف میں بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو عرفات میں لوگوں سے مانگ رہا ہے. حضرت علی نے اس کو ایک درہ مارا اور فرمایا کہ کیا تو حج کے دن میں اور اس جگہ میں غیر اللہ سے سوال کرتا ہے؟ آخر میں تقوی کا حکم دیا کہ فرمایا وَاتَّقُونِ یا اولی الالباب, اے عقل والو مجھ سے ڈرو. در حقیقت اللہ تعالیٰ سے ڈرنا, گناہوں سے بچنا ہر کام میں ضروری ہے, اور اس طرح ہر کام خوبی کے ساتھ ادا ہوتا ہے. سبحان اللہ, بہت ہی پیاری آیت ہے. آگے کی آیت ہم کرتے ہیں, یہ بھی بہت اچھی آیت ہے سورہ آل عمران کی. فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم فمن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَمِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اب دیکھیں اس کا ترجمہ دیکھ لیتے. فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم, جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں, مقام ابراہیم ہے. اب کہاں پر ہے یہ؟ فی ہی مطلب یہ پیچھے سے آیت چل رہی ہے, تو یہاں تو ہم نے کیوں لے, میں آپ کو بتاؤں کہ پیچھے کی آیت کے ساتھ ملا کے. فی یعنی حرم شریف کے اندر جو کعبہ شریف کا جو احاطہ ہے اس کے اندر بتایا جا رہا ہے. اور کیا ہے؟ جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں, مقام ابراہیم ہے, اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے. ومن دخلہ, کس کے اندر؟ وہ جو حرم میں آ جائے, کان آمنا, امن والا ہو جاتا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ,
اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے. من استطاع الیہ سبیلا، اب جس کے پاس آنے کی استطاعت ہو وہ آئے، اس کے اوپر فرض ہو گیا ہے حج. ومن کفر، اور جو کوئی کفر کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے. سورہ آل عمران کی آیت ہے، نزول کے اعتبار سے 89 نمبر پہ ہے، اور سیکوینس کے اعتبار سے 3 پہ ہے. تیسرا سورہ ہے، ہمیں سب کو پتہ ہے مدنی سورہ ہے، اور پارہ شمار 4 ہے. اب اس کا تھوڑا سا پس منظر ہے، دیکھتے ہیں اس کو کور کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. سورہ کا نام آل عمران ہے چونکہ اس سورے میں عمران کی اولاد کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام آل عمران ہے. بالکل اسی طرح جس طرح پہلی صورت میں بقرہ یعنی گائے کا ذکر ہے، تو اس کا نام بھی سورہ بقرہ تھا پچھلی صورت کا. اب یہاں پر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ عمران 2 ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں اور دوسرے حضرت مریم رضی اللہ عنہ کہہ لیں، مریم علیہ السلام کے والد. چونکہ اس سورے میں زیادہ تر حضرت مریم علیہ السلام کا اور ان کے بیٹے کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اس لیے یہاں پر عمران سے مراد حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں. ٹھیک ہے. تو اب سورہ بقرہ کی طرح سورہ آل عمران میں یہ بھی ایک لمبی صورت ہے، اس کے اندر بھی بہت ساری، اب آپ کو دیکھ لیں 200 آیات ہیں اس کے اندر اور 20 رکوع ہے. تو یہ سورہ مدنی ہے کیونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے. تو ہجرت سے پہلے جو نازل ہونے والی صورتیں ہیں مکی کہلاتی ہیں. ہم نے اس کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگ بائی دا اینڈ آف 20 ڈیز اب سب کو یاد ہو جائے جو نہیں جانتے تھے. تو جو حضور علیہ السلام سے بحث مباحثہ کے لیے آئے تھے نا وہ لوگ عیسائی وفد، ان کا ذکر ہے اس کے اندر. اب یہودیوں کا دوسرا جو یہودیوں کے 2 اعتراض میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ایک اعتراض تو آپ کو پتہ ہے ہم نے کر لیا تھا پچھلی صورتوں میں کہ ان کو یہ تھا کہ اعتراض نبی وہ الوہیت کے سوال لے کے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ الہ مانتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 4 سوال کیے تھے اور چاروں کا وہ جواب نہیں دے پائے تھے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پوچھا تھا کہ ان کو علم غیب تھا، کیا وہ ہمیشہ ہر چیز پر ان کو اقتدار تھا، کیا وہ ماں کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوئے تھے، کیا وہ ہر چیز کے اوپر ڈیپینڈ نہیں تھے، کھانا پینا ان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا. یہ سارے جب انہوں نے سوال کیا مباحثہ ہوا تھا تو اس کے بعد میں انہوں نے مان لیا کہ نہیں یہ سارے تو اقتدارات نہیں ہیں نبی عیسیٰ علیہ السلام کو، تو پھر وہ کیسے الہ ہو سکتے ہیں. رب ہونے کے لیے تو الہ ہونے کے لیے تو ساری چیزیں وہ کسی سے پیدا نہ ہو، وہ کچھ ان کے پاس پورے کا پورا علم ہو اور اقتدار ہو اور وہ کھاتے پیتے نہ ہو، یہ ساری چیزیں جب انسان کی طرح وہ کر رہے ہیں تو وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں. پھر ان کا جو دوسرا اعتراض تھا نا یہودیوں کا وہ یہ تھا کہ اگر اہل اسلام جو ہے ملت ابراہیمی پر کاربند ہے، انہیں بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ شریف کو اپنا قبلہ کیوں مقرر کیا. یہ ان کا دوسرا اعتراض تھا. تو ان کا دعویٰ تھا کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت سے پہلے سب لوگوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، پھر آپ نے اس کو بدل کر بیت اللہ شریف اس کو کیوں قبلہ بنا لیا، تو یہ تو ملت ابراہیم کے خلاف ورزی ہے. تو آج کے یہاں جو آیت ہے اس کے اندر میں آپ کو تھوڑا سا اس کا پس منظر بتا دوں گی، پھر ہم آیات کر لیتے ہیں. تو یہودیوں نے ملت ابراہیمی کی نسبت سے مسلمانوں پر 2 سوال کیے تھے. اول یہ کہ اگر اہل اسلام ملت ابراہیمی پر ہونے کے دعوے دار ہیں تو پھر وہ اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ کیوں استعمال کرتے ہیں، جبکہ ملت ابراہیمی میں یہ چیزیں حرام تھیں. یہ بھی ان کا ایک سوال تھا. تو اس سوال کا جواب پچھلے آیتوں میں گزر چکا ہے، میں تو اب اس کی تشریح نہیں بتا رہی ہوں، بس آپ کو پس منظر بتا رہی ہوں. یہ دونوں چیزیں ملت ابراہیمی میں اب ہم جواب جو دے رہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جو جواب دے رہے تھے یہ اس زمانے میں ان کے اوپر بھی حرام نہیں تھی. صرف یعقوب علیہ السلام نے اپنی جو انہوں نے ایک نظر مانی تھی اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر وہ اشیاء کو حرام کر لیا تھا، باقی سب لوگوں کے لیے حلال تھی. مگر یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے بھی کیا کیا تھا، محض آپ علیہ السلام جو یعقوب علیہ السلام کی اتباع میں ان چیزوں کو استعمال ترک کر دیا تھا. یہ تو نزول تورات سے سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے. البتہ تورات کے نازل ہونے کے بعد میں کیا ہوا تھا، اس کے اندر وہ چیز حلال کر دی گئی تھی، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے اس کو اپنے اوپر حرام رکھا تھا. اونٹ اور اس کا دودھ یہ چیزیں ان کے اوپر، بلکہ اس کی چربی وغیرہ بھی وہ لوگ نہیں لیتے تھے. تو یہ کیا فرمایا یہاں پر آیت ہم شروع کرتے ہیں کہ بیت اللہ شریف وہ مقدس مقام ہے، فیہ آیات بینات. فرمایا کہ ایسا متبرک اور مطہر مقام ہے کہ ومن دخلہ کان آمنا، جو شخص اس میں داخل ہوگا اسے امان حاصل ہوگی. امن سے مراد کیا ہے، ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے امن ہے. ظاہری امن تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قاتل ہو یا کسی دوسری جنایت میں اگر وہ ملوث ہو اور وہ حرم شریف کے اندر پناہ لے لے، بہت اہم چیز ہے یہ.
ابھی بھی اس زمانے میں بھی ہر زمانے میں بھی اگر کوئی بھی انسان حرم شریف میں جا کے پناہ لے لے تو پھر اس کے اندر سے اس کو پھر وہ کوئی قتل نہیں ہوتی، غارت گیری نہیں ہوتی، اس کو جا کے جب تک کہ وہ باہر نہ آ جائے تو محصور کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، اسے غذا روک دیتے تھے کہ خود باہر آئیں، پولیس جا کے پکڑے گلا پکڑ کے نہیں لائیں گے وہاں سے، کیونکہ وہاں پر امن ہے، شہر امن کی جگہ ہے اور خود بیت اللہ شریف امن کی جگہ ہے۔ بعد میں بھی بہت سارے دوروں میں ایسا ہوا تھا جب پولیٹیکل سسٹم آ گیا تھا، بلکہ یزید نے پہلی بار وہاں پر آگ کے گولے برسائے تھے، کعبہ شریف جل گیا تھا، اس کے بعد میں یزید جو ہے مر گیا تھا بہت بری موت۔ تو یہ کسی دوسری جنایت میں اگر کوئی ملوث ہو تو وہ حرم شریف میں پناہ لے لے تو اس کو ماننے کی اجازت نہیں تھی۔ البتہ محدثین فرماتے ہیں کہ ایسے شخص سے میل جول اور اس کی خوراک پانی وغیرہ بند کر کے اسے باہر نکلنے پر مجبور کیا جائے گا، اور پھر حرم سے باہر لے کر بالکل حدود حرم سے باہر لے کے چلا جائے گا، وہاں جا کے پھر اس کو سزا دی جاتی تھی، اس کے اندر بھی نہیں، حدود حرم کے اندر بھی نہیں۔ تو امن کی دوسری صورت کیا تھی؟ ایک تو امن ظاہری امن تھا کہ آپ جسمانی طور پہ آپ امن میں آ گئے، دوسری صورت باطنی ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص وہاں داخل ہوگا وہ دوزخ کی آگ سے مامون ہوگا، یہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص مکے یا مدینے کے حرم میں فوت ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، کنت شفیعا لہ من، تو کیا اس کے اندر اگر فوت ہو گیا تو قیامت کے دن اس کی سفارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اس کی سفارش کروں گا۔ جو حرم شریف اگر وہاں پر فوت ہو گیا تو کنت شفیعا لہ، میں اس بندے کے لیے سفارش کروں گا، بشرط ہے کہ ایسا شخص ایماندار ہو۔ سب سے اہم چیز یہ ہے نا، ایمان ہی تو شرط ہے ساری چیزوں کی۔ تو بیت اللہ شریف کی یہ تو میں نے آپ کو یہاں سے بیچ میں سے سارا پورا نکال دیا، اس کے اندر پوری بیت اللہ شریف کی تعمیر اور سب تعمیر، کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، مجھے پتہ تھا نہیں کور کر پائیں گے۔ اب میں صرف آیت کی ہی اس کے اوپر انحصار کر رہی ہوں کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہر اس شخص پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ حضور علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ استطاعت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ یعنی سواری اور توشہ، اس سفر پر جانے کے لیے سواری میسر ہو۔ اسی طرح اب دیکھیں سواری اور توشہ آج اگر ہیں تو پھر وہ استطاعت رکھتا ہے جانے کی تو اسے جانا چاہیے، فرض ہو گیا اس کے اوپر۔ اب یہ مفتیان علماء حضرات بتائیں گے کہ آپ کس سچویشن میں ہیں، آپ کے اوپر بھی فرض ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا ہے، تاخیر کرنے کی وجوہات جو ہے مفتیان اور علماء سے ڈسکس کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں عورت ہے، اگر عورت کے ساتھ محرم کا اصل تو عورت کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے، اگر محرم نہیں ہے تو پھر عورت کے اوپر حج فرض نہیں رہا، کیونکہ محرم کا ہونا حج کی شرائط میں داخل ہے عورت کے لیے۔ اگر اس کے پاس مال ہے، استطاعت ہے، سواری ہے، توشہ ہے، سب ہے، لیکن محرم نہیں ہے تو عورت کے اوپر فرض نہیں ہوگا حج۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کی بیوی حج پر چلی گئی تو خاوند کا نام مجاہدین کی فہرست میں لکھا گیا تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جہاد کی تیاری کر رہا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ یہ شخص کی جو بیوی ہے وہ حج کے لیے گئی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہاد کو ترک کر دے اور اپنی بیوی کے ساتھ حج پر جا۔ ایک دوسری حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو عورت اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہے وہ اپنے خاوند یا محرم کے بغیر 3 دن سے زیادہ کا سفر اختیار نہیں کر سکتی، اور محرم وہ شخص ہوتا ہے جس کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو، جیسے کہ باپ ہو، بیٹا ہو، بھتیجا، بھانجا، ماموں، چچا، تایا وغیرہ، جتنے بھی محرم حضرات ہوتے ہیں جن کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ومن کفر، جو کوئی کفران کرے۔ اکثر مفسرین کرام نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ جو شخص استطاعت کے باوجود حج کرنے سے انکار کرے گا، فإن اللہ غنی، اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا کہ فإن اللہ غنی عن العالمین، تو کیا فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جہان والوں سے بے نیاز ہیں۔ کفران سے مراد مطلق کفران نعمت بھی ہیں، انکار کر دینا، حج سے انکار کر دینا نہیں، مطلق اگر اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس کا بھی انکار کر دینا، تو اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی اور انکار شریعت پر بھی دلالت کرتا ہے۔ کسی بھی شریعت کی کسی بھی چیز کا، نماز کا، روزے کا انکار کر دیا، بھائی میں نہیں رکھ سکتی روزے، یا پھر نماز ہی نہیں پڑھوں گی میں، کسی بھی چیز کا انکار کر رہے تو اس کے اوپر یہ کفر کا فتویٰ پھر لگ جاتا ہے، کفران نعمت ہو جائے گا، اور پھر مطلق کسی بھی چیز کے اوپر اگر آپ کر دیں۔ حج فرض ہو چکا ہے مگر ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ایسے شخص کی عبادت کی اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ عبادت جو ہے اصل میں عبادت اور ریاضت جو ہوتی ہے انسان اپنی ذات کی تکمیل کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تو ہر حالت میں حمید ہے، تعریفوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی الحمد جب ہم کہہ رہے ہیں تو اللہ کے لیے تعریفیں ہیں، ہمارے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ محمود ہے اور غنی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص پر
حج فرض ہے اور وہ اس کے لیے کوشش نہیں کرتا، درخواست نہیں دیتا، تو ہماری طرف سے ایسا شخص یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ ایسے شخص کو کوئی حادثہ پیش آ جائے، مال میں کمی ہو جائے یا کسی اور تکلیف میں مبتلا ہو جائے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ دیکھیے سخت بات ہے نا، تو لوگوں کے اندر تھوڑا سا شعور بیداری کی بھی ضرورت ہے حج کے متعلق۔ اچھا، ہم نے یہ جو آگے کی آیت کی ہے نا، اس کی تشریح ہم نے آلریڈی کر دی ہے، میں صرف آپ کو آیت کے طور پہ بتا رہی ہوں۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، کون سے شعبے میں ہم کیے تھے، ایمانیات کے شعبے میں کر لیے تھے، کہ جب ہم حج سے واپس جب آتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی تعریف، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا کا تو اس سے پہلے والی آیت تھی، وہ 201 آیت تھی، یہ 200 آیت تھے۔ تو وہاں پر میں نے آپ کو پوری اس کی تشریح بتا دی تھی کہ حج سے جب وہ لوگ لوٹتے تھے تو مینا کے پاس وہاں بیٹھ کے لوگ اپنے آبا و اجداد کی تعریفوں کے پل باندھتے تھے، وہی جو ہوتا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد تو ایسے تھے ویسے تھے، اللہ ان کو اتنا دیا تو ہمیں بھی اتنا دے، تو ان کو صرف دنیا کی فکر ہوتی تھی، تو آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ تو یہی وہ آیت ہے کہ اور جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کیا کرتے ہو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، ربنا آتینا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، تو ایسے لوگوں کی آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ تو مومنین جو ہوتے تھے ان کے لیے دعا تجویز اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک 201 آیت جو ہماری تھی اس میں فرما دیا تھا کہ ہم مومنین کیا کہتے ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو ان کے لیے دنیا اور آخرت کا سامان ہے۔ تو یہ ہمارے آج کے حج کے کمپلیٹ ہوئے، تو انشاءاللہ احکام و مسائل ہم دیکھ لیتے ہیں، ٹائم تو ہے ہمارے پاس 10 منٹ کا، یا پھر اگر آپ لوگ تھوڑے سے دو تین دیکھ لیتے ہیں احکام و مسائل، کہ پسینہ یا آنسو کے 2-1 قطرے منہ میں چلے جائیں تو کیا ہوگا۔ روزے کے احکام ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو اسی وجہ سے آنسو یا چہرے کا پسینہ 1-2 قطرے بلا اختیار حلق میں چلا جائے تو پھر روزہ فاسد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ روتے ہیں نا بہت زیادہ، رمضان میں تو سبھی روتے رہتے ہیں، تو پھر اگر کسی طرح سے آنسو یا پسینے کا کوئی 1-2 قطرہ چلا جائے، ظاہر سے نہیں جاتا ہے لیکن چلا جائے تو 1-2 قطرے، تو پھر روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ روزے کی حالت میں کان کا میل نکالنا، ٹھیک ہے، کان کا میل نکالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے کتنی ہی بار سلائی ڈال کر کیوں نہ نکالی ہو۔ اچھا، پان کی سرخی منہ میں رہ جانا، اگر پان کھا کر خوب کلی غرارہ کر کے منہ صاف کر لیا لیکن تھوک کی سرخی نہیں گئی تو اس میں کچھ حرج نہیں۔ اگر اس سرخی کے اثرات تھوک کے ساتھ پیٹ میں چلے جائیں تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پان کھانے والے، ایک اور بار میں پڑھتی ہوں، سن لیجیے۔ اگر پان کھا کر خوب کلی اور غرغرہ کر کے منہ صاف کر لیا لیکن کیا ہوا، تھوک میں سرخی رہ گئی، ظاہر سی بات ہے کہ روزانہ کھانے والوں کے تو سبھی لال ہوتے ہیں ماشاءاللہ، تو اس میں کچھ بھی حرج نہیں۔ اگر تھوک میں اس کی سرخی رہ گئی تو اگر اس سرخی کے اثرات تھوک کے ساتھ پیٹ میں بھی چلے جائیں تب بھی کچھ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے میں ناک سڑکنا، ٹھیک ہے، اگر ناک اتنی زور سے سڑک لیا کہ اندر لے لیا حلق کے اندر، تو پھر حلق کے اندر چلی گئی تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ رال کا منہ میں کھینچ لینا، اگر منہ سے رال نکلی لیکن ابھی وہ منقطع ہو کر ٹپکنے نہ پائی کہ اسے منہ کی طرف کھینچ کر نگل گیا تو اس سے روزہ نہ ٹوٹے گا۔ قے ہم نے کل پڑھا تھا کہ منہ بھر کے خود بخود آ گئی تھی، تو پھر قے کا خود بخود لوٹ جانا، آپ باہر آ گئی تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا لیکن اندر چلی گئی واپس، تھوڑی سی قے آئی پھر خود ہی حلق میں لوٹ گئی یا قصدن اسے نگل لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر منہ بھر کر قے ہوئی تو اسے قصدن لوٹانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ منہ بھر کے قے آئی، آپ نے اندر لوٹا لیا، پلٹ کے اندر لے لیا، کوئی کرتے تو نہیں ہے ویسے مگر پھر بھی اگر ہو جاتا ہے کسی کا، کھٹا پانی آتا ہے، کوئی بھی قسم کی قے آئی ہے تو آپ کو منہ میں آئی اور اندر چلی گئی، اکثر ہوتا ہے، یہ لوگ پوچھتے ہیں، تھوڑا سا ڈکار لیتے ہیں، کچھ ایسا کرتے ہیں، منہ میں کھٹا پانی آ جاتا ہے جو ایسیڈیٹی کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے آ جاتا ہے، پھر آپ نے اس کو اندر لے لیا تو پھر وہ ذائقہ کھٹاس جو تھی آپ کی
خیر کسی کو سننے میں کراہیت ہو رہی ہوگی لیکن مسئلہ ہے مجھے بتانا ہے. تو اگر اندر لے لیا ہوگا تو روزہ نہیں ٹوٹا, لیکن اگر منہ بھر کے قے آئی تھی پھر اس کو تھوکنے کے بجائے اندر لے لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا, سر پر رومال بھگو کر رکھنا. روزے کی حالت میں رومال بھگو کر سر پر رکھنا بلا کراہت جائز ہے. ٹھیک ہے. روزے میں مسواک کرنا, روزے میں خشک یا تر مسواک کرنا بلا کراہت جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں مسواک کرنا ثابت ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, روزے میں نیم کی تر مسواک کا حکم. اب دیکھیں, روزے میں نیم وغیرہ کی تر مسواک کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں. نیم کی تر مسواک کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر کڑوا مزہ رہتا ہے. آپ تھوک دیں, نگلے نہیں, لیکن کر سکتے ہیں آپ کے اس میں آ جائے تو. اچھا, روزے میں سرما لگانا. روزے کی حالت میں آنکھ میں سرما لگانا جائز ہے. روزے میں آنکھ میں دوا ڈالنا, کسی کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے دوا کے ڈراپس ڈالنے کے متعلق, تو روزے کی حالت میں ضرورت کے وقت میں آنکھ میں دوا ڈالنا جائز ہے. اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگرچہ دوا کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو. آپ دوا باٹل بھر کے تو نہیں ڈالیں گے, 1-2 ڈراپس ڈالتے, اگر حلق میں اس کا دوا کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے تب بھی ڈال سکتے, روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. روزے میں پھول یا عطر کی خوشبو سونگھنا. روزے کی حالت میں عطر یا پھول وغیرہ کی خوشبو سونگھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, روزے میں بدن پر وکس لگانا. نزلہ وغیرہ کی وقت جو وکس مرہم لگایا جاتا ہے, وکس آپ سب کو پتہ ہے, جس کی تیز خوشبو دماغ تک پہنچتی ہے, اس کے استعمال سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. اچھا, ہمارا جو سیرت کا ہے دعا اور مناجات کا ہے, کر لیتے ہیں. دعاؤں کا تو ویسے ہی مہینہ دعاؤں کا ہے, اس لیے بندوں کو اور آپ کو سمجھ آ گئے ہوگے نا احکام اور مسائل روزے کے متعلق. اگر کچھ پوچھنا ہو تو آپ لوگ سوال کوئی کرنا ہو تو آئی ایم سوری, کل میں نے گروپ میں لکھا تھا کہ کوئی پوسٹ نہ کریں. بہت معذرت, جو جس نے پوسٹ کیا اگر وہ ہے سن رہے تو بہت زیادہ میں ان کو دل سے معذرت کر رہی ہوں, کیونکہ گروپ میں ہمارے بڑے بڑے اساتذہ ہوتے ہیں, زیر نگرانی ہوتی ہے, اساتذہ کرام میں باجی جان ہیں ساری. اب یہ گروپ میں آپ لوگ مسائل جو پوچھنا ہے سبق سے ریلیٹڈ کچھ بھی پوچھیں, کہیں سے کوئی چیز اگر آپ بھیجیں, مثال کے طور پہ کوئی بھی بندہ بھیج رہے ہیں, کسی کے تعاون کے لیے بھیج رہے ہیں, ایک بندہ بھیجے گا دوسرے لوگ بھیجیں گے, اجازت نہیں ہوتی اس طرح. اب جو گروپ کے جس مکتب کے زیر نگرانی گروپ چل رہا ہے اس مکتب کا تو کوئی تعاون کے متعلق بھیج سکتے ہیں. دیکھیں, اگر آپ گروپ میں بھیجیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ ہماری طرف سے گروپ ایڈمنس کی طرف سے پوسٹ ہو رہا ہے, تو گروپ ایڈمنس کی کوئی ویلیو رہتی ہے تو وہ اس کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں. اگر کسی نے کوئی بھیج دیا, کنٹریبیوٹ کر دیا, وہ لوگ سمجھیں گے کہ وہ ہماری طرف سے پوسٹ کیا ہوا ہے اور وہ کنٹریبیوٹ کر دیں گے. کل ہم سے پوچھیں گے کہ ہم نے وہاں پر پیسے دیے تھے, کنٹریبیوٹ کیے تھے, تو ہمیں تو نہیں پتہ نا. تو اس طرح سے الاؤ نہیں ہوتا ہے کسی بھی پرسنل گروپ میں آپ بغیر ایڈمن کی اجازت کے کوئی کنٹریبیوشن کے لیے کوئی چیز نہیں ڈالتے. اس طرح سے بے ادبی ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی بھی شیئرز ہوتے ہیں, کیونکہ خلاصۃ القرآن کا گروپ ہے تو یوزولی ایک جنرل گروپ ہوتا ہے, فرینڈز ہیں اس کا, یا کوئی اس طرح کے گروپس ہوتے ہیں جہاں ہر چیز شیئر کرنے کی اجازت ہوتی ہے. یہاں پر یا اس قسم کے کوئی بھی گروپ میں آپ جائیں, قرآن فہمی کا کورس ہو, کوئی سا بھی کورس ہو جہاں پر ذکر اذکار کا اہتمام کیا جاتا ہے یا پھر اس طرح کا, بلکہ جہاں ذکر کے گروپس ہوتے ہیں وہاں پر سبحان اللہ, ماشاء اللہ, الحمدللہ, السلام علیکم کچھ بھی لکھنے سے منع کیا جاتا ہے. بس اپنا کاؤنٹ دینا ہوتا ہے. جہاں کہیں قرآن پڑھی جاتی ہے آپ اپنا پارا شمار دے دیں, ختم. نہ وہاں پر پھول بھیجیں, نہ گلدستے بھیجیں, نہ سلام نہیں, کلام نہیں, بغیر ایڈمن کی اجازت کے. بہت سارے ایڈمنس اپنے تمام گروپ دیکھیں 200 500 1000 ممبرز ہوتے ہیں. اب سب لوگ سبحان اللہ بھیجیں گے تو بیچارے کسی نے کاؤنٹ بھیجا وہ کہیں کھو جائے گا نا. تو جس مقصد کے لیے گروپ ہوتا ہے, سلام کلام ساری چیزیں بندہ خود اپنے میں کر لے. اب کیونکہ ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں نہیں ہیں, لیکن پھر بھی یہ جو کنٹریبیوشن کا جو آیا تھا, میں نے پچھلی بار بھی دیکھا تھا, میں نے کچھ نہیں کہا تھا, لیکن اس بار مجھے منع کرنا پڑا. تو اس چیز میں اہتمام کریں, احتیاط کریں. مجھے بولنے کے اوپر نہ آمادہ کریں, کہ مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے, کسی کو ہرٹ کرنا میرا بھی منشا نہیں ہوتا. لیکن استاد محترم نے مجھے فرما دیا تھا کہ اس کو ایڈمن اونلی پہ کر دیں آپ موڈ. میں پریشان ہو کے پھر میں نے لکھا ایڈمن اونلی پہ کر دوں گی تو مسائل کیسے پوچھیں گے لوگ, کیونکہ کسی کو پوچھنا ہوتا ہے, کوئی سوال ہوتا ہے, کوئی کلاس نہیں اٹینڈ کر پاتے ہیں, کسی کو آواز نہیں آ رہی تو وہ وہی لکھیں گے نا بیچارے. تو ایک چھوٹی سی غلطی پہ میں نے تو کل اس حاجی سے معذرت کر لی تھی کہ میں سمجھا دوں گی, ایک کسی کی غلطی پہ کیا ہو جائے گا کہ ایڈمن اونلی موڈ پہ ہو جائے گا, پھر کوئی سوال نہیں کر پائے گا بندہ, کوئی لکھ نہیں پائے گا. تو اس وجہ سے آپ لوگ تھوڑا اہتمام کریں, احتیاط کریں. یہ ہماری مجالس ہوتی ہیں ایسی, اس کے اندر آداب ہوتے ہیں اور اساتذہ کرام موجود ہیں اس کے اندر, بہت ہمارے پورے اساتذہ ہیں, ان کی نگرانی ہوتی ہے, تو بڑی بے ادبی ہو جاتی ہے. میں خود بھی معلمہ ہوں, میں تو اس درجے پہ نہیں ہوں, بڑی بڑی اساتذہ میری موجود ہیں, بڑی بڑی باجی جانیں موجود ہیں اس کے اندر, تو اہتمام کریں تھوڑا سا. تو اب یہاں پر دیکھ لیتے ہیں دعا اور مناجات کا سیرت کی روشنی میں, کہ بندوں اور بندیوں کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اور قبولیت کی امید رکھیں. زندگی میں قبول ہوئی تو خیر, ورنہ آخرت کے لیے تو ذخیرہ رحمت بنے گی. آخرت کی فکر دنیاوی تفکرات سے بہتر ہے.
اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس پر راضی رہنا چاہیے، اور ہر حال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ بس پڑوس کے رہنے والے لوگوں کے بہکاوے میں آ کر یا ماحول سے متاثر ہو کر کسی اور، ہوتا یہ ہے لوگ کسی نے کہہ دیا ارے فلاں بزرگ کے پاس وہ مل رہا ہے، تعویذ مل رہی ہے، ہم جا کے لے آئیں، فلاں بزرگ کے پاس کوئی گنڈا مل رہا ہے، فلاں کے پاس کوئی دھاگا پڑا ہوا ہے، لا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں اپنا اپنی تعریف خود فرما رہے ہیں۔ مجھ سے جڑنے کے لیے جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے تو ہمیں کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ دعا تو آپ زندوں سے کروا لیں، جتنے لوگ ہیں سب سے کہیں، لیکن اپنے ایمان کو بچانا ہے، ایمان کا سودا نہ کریں۔ ایمان بہت اہم چیز ہے، کیونکہ سارے فیصلے ایمان کے اوپر ہی ہوں گے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارا ایمان کس دکان پہ بک جائے گا، تو ہم اپنے ایمان کو مضبوطی سے رکھیں، بہت اہم قیمتی چیز ہے۔ پورے کا پورا آخرت اسی کے اوپر دار و مدار اسی کا ہمارے، تو یہ سب جو جتنے بھی شرک کے کام ہوتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہوتے ہیں اس سے بچیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کو رنج اور مصیبت دور کرنے کی طاقت حاصل نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کریں، ایمان کو بچانے کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ لہٰذا ہر بندے اور بندی کو روزانہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا معمول بنانا چاہیے۔ ہم نے ماشاءاللہ مناجات مقبول کیا ہے، مومن کا ہتھیار ہم نے کیا، اتنی اچھی دعائیں ہیں، اس کے ترجمے تشریح کے ساتھ میں ہم نے کر لیا، ایکسپلینیشن ہوا ہے سارا، آپ لوگ وہ پڑھیں۔ صبح شام کی دعائیں پڑھنے کی عادت ڈالنے سے ہر چیز کے، ہر غم سے، ہر چیز سے بچ جاتا ہے۔ حزب الاعظم بھی ہے، مناجات مقبول بھی، حزب الاعظم پڑھیں جو پڑھنا ہو، جو مناجات مقبول پڑھنا ہے وہ پڑھ لیں، دونوں بھی کتابوں کے اندر ساری 7 کی کتابوں سے جمع کی ہوئی دعائیں ہیں اس کے اندر۔ یہ دیکھیں حزب الاعظم بھی 7 منزلوں میں ہے، مناجات مقبول بھی 7 منزلوں میں، ایک منزل روزانہ پڑھیں، اور اگر سال میں ایک مرتبہ بلکہ زندگی میں بھی ایک مرتبہ پڑھ لیں تو کافی ہے، ویسے تو روز پڑھیں۔ اچھا، اس طرح 5 وقت کی نمازوں کے بعد میں بھی خاص کر فرض نماز کے بعد میں اور تہجد میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہاتھ پھیلا کر اپنے لیے اور اپنے بال بچوں کے لیے، اور سب سے اہم ہے امت کے لیے دعا کریں، مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ دعا اب رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور سے ہر برائی سے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ ہمارے ہاتھ جو آپ کے سامنے اٹھے ہوئے کسی اور کے سامنے نہ اٹھائے، برائی سے پناہ مانگے، دجل سے پناہ مانگے، دجال کے فتنوں سے پناہ مانگے، موت کی برائیوں سے، سارے آپ کو حزب الاعظم میں اور مناجات مقبول میں بہت اچھی دعائیں ہیں۔ تو یاد رہے کہ دعا سے بہتر کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ دعا کرنے والا ہلاک اور برباد نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نہیں ٹالتی قضا کو کوئی چیز مگر دعا، اور نہیں بڑھاتی عمر کو کوئی چیز مگر صلہ رحمی کا موقع ہے۔ افطار، اچھا میں آپ لوگ کو سب کو ایک چیز کو بولنا چاہ رہی تھی کہ افطار پارٹیز ہوتے ہیں، میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ اوائڈ کریں، لیکن اگر وہ خرافات کی طرف رخ لے رہے ہیں تو پھر کوشش کریں اوائڈ کرنے کی۔ بنا کے بھیجیں، آپ لوگ فروٹس لے کے بھیجیں، پکا کے بھیج دیں سب کے پاس، آج کل تو ریپیڈو ہو گئے ہیں، سب کے گھر بھیج سکتے ہیں آپ، صلہ رحمی اس طرح بھی ہو سکتی ہے، لیکن سب کو بلا رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں، گاسپنگ ہو رہی ہے وہاں پر، غیبت چغلی سارا کچھ ہو رہا ہے، سب کی تراویح چلی جاتی ہیں۔ یہ چیزوں کو کوشش کریں کہ اگر دینی مجالس قائم کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، لیکن اگر خرافات بن رہا ہے تو پھر بچنے کی کوشش کریں۔ رمضان میں اپنے سارے جو اعمال کا پٹارا ہے وہ اس طرح ضائع نہ کر دیں۔ ہم اپنی کلاس کو اینڈ کر لیتے ہیں۔